یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی نیچلی والی جڑ میں سے جو ہے وہ وہاں پر اس کی جڑیں ہوں گی اور وہاں سے یہ اگتا ہے. طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، اس کے پھل ایسے ہوں گے، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، اسی درخت سے یہ کھائیں گے، اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. فرعون کا تذکرہ کیا اور فرعون کے بارے میں فرمایا وہ فرعون ذو الاوتاد، وہ فرعون جو کیلوں اور میخوں والا تھا. یہ کیلوں اور میخوں والا فرعون کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ جب کسی شخص کو سزا دیتا جو اس کی بات نہ مانتا اور اس کے اوپر یہ جو ہے وہ ناراض ہو جاتا، تو اس کو سزا دیتے وقت اس کے سر میں، اس کے ہاتھوں میں اور اس کے پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھکوا دیا کرتا تھا. الیاذ باللہ من ذالک. اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. یاد رکھیے کسی بھی عمل کے اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہونے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ عمل، اس عمل کے اندر شرک موجود نہ ہو، اس عمل کے اندر اخلاص موجود ہو، وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر ان میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوتی ہے تو کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. رمضان المبارک میں خلاصہ مضامین قرآن مجید کے حوالے سے آج ہماری 23ویں نشست ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم 23ویں پارے کے مضامین کا مختصر طور پر جائزہ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت گہرا اور مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بطور خاص رمضان کی ان بابرکت ساعتوں اور گھڑیوں میں ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. پارہ نمبر 23 کے ابتدا میں گزشتہ سے پیوستہ سورہ یاسین ہے. پیچھے جو ہم نے حبیب نجار کا واقعہ پڑھا تھا، جو اللہ رب العزت نے 3 انبیاء کو ایک علاقے کی طرف مبعوث کیا تھا، بستی انطاکیہ کی طرف. تو وہاں پر ان لوگوں نے جب انکار کیا تو حبیب نجار نے ان سے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی پیروی کرو اور ان کی مخالفت نہ کرو. اسی کی کچھ آگے باتیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں. وہ کہنے لگا کہ اور میں کیوں اس اللہ رب العزت کی عبادت نہ کروں جس اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو اور مجھے بھی لوٹ کر جانا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بنا لوں؟ کہ اگر اللہ رب العزت مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے، تو ان میں سے کوئی میرا سفارشی نہیں بن سکتا، کوئی مجھے بچا نہیں سکتا اس تکلیف سے. اس وقت تو میں یقیناً گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں اللہ رب العزت کا رستہ چھوڑ کر میں ان لوگوں کے رستے پہ چل پڑوں. تو اس وجہ سے کہنے لگے کہ میں اس اللہ رب العزت پر جس کے بارے میں تم جو ہے وہ سن چکے ہو، میں اس اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان لا چکا ہوں. تو یہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 سے 64 تک قدرت کے کچھ دلائل کا تذکرہ کیا ہے. قدرت کی کچھ نشانیاں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، جن میں سے سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی زمین ہے جو مردہ تھی. اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے زندہ کیا اور اس میں سے ہم نے تمام قسم کے دانے، تمام قسم کے انواع و اقسام کے پھل، فروٹس اور غلہ جات اور یہ ساری چیزیں اس میں سے پیدا فرمائیں جس میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے مختلف باغات جو ہے وہ ان کو اگایا، ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے. جو چشمے جاری کیا ہے نمبر 34 میں اس کا تذکرہ کیا ہے تاکہ اس میں سے لوگ کھائیں. اور اسی طرح سے اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی دیگر نشانیاں جیسے رات اور دن کی نشانی کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد سورج اور چاند کا تذکرہ کیا ہے. چاند کی اللہ رب العزت نے منزلیں مقرر فرمائی ہیں، اور اس کے بارے میں ہم سورہ یونس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس لیے منزلیں مقرر فرمائی ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم حساب کتاب اور گنتی کو جان سکو. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مسلمانوں کا اصل جو کیلنڈر اور تقویم ہے وہ اسلامی اور قمری مہینوں کے اعتبار سے ہے، نہ کہ شمسی مہینوں کے اعتبار سے. تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 47 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو جو اللہ رب العزت نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں کے لیے أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَطَعَمَهُ، کیا ہم ان کو کھلائیں کہ جن کو اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا؟ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے غریب کیوں پیدا کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے امیر پیدا کیا ہے. تو گویا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں
اگر اللہ تعالیٰ نے امیر پیدا کیا تو یہ ہمارا رائٹ تھا، اور ان لوگوں کو اگر غریب پیدا کیا ہے تو وہ اسی چیز کو ڈیزرو کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ جس کو اللہ نے بھوکا رکھا ہے ہم ان کو کیوں کھلائیں پلائیں، اللہ رب العزت کی مرضی، وہ ان کو کھلانا چاہے نہ کھلانا چاہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اللہ فرماتے ہیں تم تو بڑی دور کی گمراہی میں ہو۔ ویقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین، اور کہتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اس چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا نظام ہے کہ وہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے وہ امیر اور غریب بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق اس کا تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے۔ اور یہ کبھی بھی اس بات کا معیار اور دلیل نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کم رزق دیا ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے مغضوب ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اور زیادہ تر ایسا ہی رہا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے فرمانبردار ہوتے ہیں، ایون کہ بہت سارے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قسم پرسی کی زندگی میں رکھا، اور یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر وہ غریب اور مسکین ہیں اور یا پھر ان کے پاس رزق کی کمی ہے تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کے ناپسندیدہ ہونے کی کوئی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 51 سے 53 تک جو ہے وہ اس کا سور پھونکے جانے کا تذکرہ کیا ہے، اور سور کیا ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ مفسرین کے اس کے بارے میں مختلف آراء ہے، بعض 2 سور کے قائل ہیں اور بعض 3 کے قائل ہیں۔ اور پہلا سور جو ہے وہ اس کو جو 3 کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اس میں سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دوسرے سور پر پوری کی پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، سب فوت ہو جائیں گے، اور تیسرے سور پر زندہ ہو جائیں گے۔ یہاں سے مراد جو ہے وہ تیسرا نفخہ ثالثہ کہلاتا ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے، جس کا اس کا معنی یہ ہے یعنی نفخۃ البعث والنشور، جس کا معنی ہے اٹھ جانا دوبارہ پھر سے، یعنی ایسا نفخہ جس کے آواز آنے پر لوگ دوبارہ پھر سے زندہ ہو جائیں گے، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس وقت جو ہے وہ قیامت کا منظرنامہ قائم ہوگا۔ تو یہ اس کا ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ لوگ سور پھونکا جائے گا، اس میں آواز لگائی جائے گی، تو اس آواز کے ذریعے لوگ اپنی قبروں میں سے دوڑتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف جمع ہوں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتے ہیں یہ کہیں گے کہ کس نے، ہائے آج ہمارے لیے ہلاکت اور افسوس کی بات ہے، کس نے ہمیں ہمارے مرقد سے اٹھا دیا۔ مرقد بیسیکلی خوابگاہ کو کہا جاتا ہے، ہمیں سوتے میں کس نے جگا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ وعدہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے تمہیں وعدہ دیا تھا، اور جس کے بارے میں انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام نے تمہیں جس کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ آج آیت نمبر 54 میں آج کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا کے اندر اعمال کرتے رہے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے، ان کے لیے وہاں پر جو ہے وہ خوبصورت بیویاں حوروں کی شکلوں میں ہوں گی، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح سے سایوں کے نیچے وہ ٹیک لگائے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عیش و آرام اور جو ہے وہ بڑی خوبصورت اور انجوائے والی زندگی کا تذکرہ کیا ہے، اور وہاں پر جیسا بھی جو کچھ بھی وہ وہاں پر چاہیں گے وہ سب ان کے لیے حاضر ہوگا، اویلیبل ہوگا۔ فرشتوں کی طرف سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی آوازیں لگائی جائیں گی، سلام قولا من رب الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلامتی جو ہے وہ اس کی آواز اور ان کے اوپر جو ہے وہ سلامتی کی آوازیں دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اہل جہنم کو مجرمین سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں کی جماعت تم علیحدہ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو گے؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے، اور تم صرف میری ہی پیروی کرو گے، میری ہی بات مانو گے، عبادت کرو گے، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہوا کیا کہ تم لوگ اصل جبلت سے ہٹ گئے، تم نے فطرت کے رستے کو چھوڑ کر تم نے شیطان کے رستے کی پیروی کی۔ کیا تم اس بات کی عقل نہیں رکھتے تھے؟ سو آج ہادی جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، اس کے اندر داخل ہو جاؤ اس سبب سے جو تم کفر کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو میرے اور آپ کے لیے بات خاص طور پر اس پورے جو ہے بیک گراؤنڈ کے بعد بڑی خطرناک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم لوگوں کے منہوں پر،
ان کے ہونٹوں پر، ان کے چہروں پر ہم مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ان کے پاؤں بول کر گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو یہ کمایا کرتے تھے، جو یہ کام کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت والے دن بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ انسان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھئی بتاؤ تم نے یہ سب کیوں کیا اور یہ سب کیوں نہیں کیا، تو انسان اپنی زبان کو بند کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اور قیامت والے دن کیا ہوگا کہ یہ انسان کے اعضاء جو ہیں وہ بولنا شروع کریں گے، حتیٰ کہ انسان کہے گا کہ آج تم لوگ کیسے بول رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان عطا فرمائی ہے، اسی اللہ رب العزت نے آج ہاتھوں کو، پیروں کو اور باقی چیزوں کو اللہ رب العزت نے زبان دی ہے، تو انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کی یہ باقی جو اعضاء ہیں انسان کے خلاف گواہی بن جائیں گے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جن لوگوں کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ان کو اگین ہم ان کی بچپنے کی طرف ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان کو واپس ریوائز کر دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اگرچہ عمر کے اعتبار سے وہ بڑا ہو جاتا ہے، لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اس کی سوچیں بالکل بچوں والی ہو جاتی ہیں، حرکات بچوں والی ہو جاتی ہیں۔ جیسے بچپن میں اس کا بستر پہ پیشاب نکل جاتا تھا، اگین اس کے ساتھ یہ چیزیں ریپیٹ ہونے لگتی ہیں۔ جیسے بچپن میں وہ گھر کا راستہ بھول جاتا تھا، اب اس کے ساتھ اگین یہی پرابلمس کریٹ ہونے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورت کے آخر میں آیت نمبر 77 میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کس طرح سے مردوں کو زندہ کریں گے، اس کا اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ جیسے ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا تھا، پھر انسان جو ہے اٹھ کر جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ہمارے لیے تو انسان مثالیں بیان کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو، اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، کہتا ہے کہ جب یہ ہر چیز مٹی میں مٹی ہو جائے گی تو پھر کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قل يحيي الذي انشأها اول مرہ، وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ جب ان کا وجود نہیں تھا تو ان کو عدم سے وجود میں لایا تھا، وہ اللہ رب العزت ان کو اگین زندہ کرے گا۔ وهو بكل خلق علیم، اور وہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کی مثال دی ہے ان کے سامنے بطور خاص عربوں کے سامنے، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، عربوں کے اندر بنیادی طور پہ دو درخت ہوتے تھے، ایک عفار تھا اور دوسرا مرخ تھا، تو یہ دونوں درختوں کو رگڑنے سے، یہ دونوں گرین کلر کے تھے اور ان کو سکھانے کی، خشک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کو جب آپس میں رگڑا جاتا تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ یقیناً یہ ایک مافوق الفطرت چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے کہ جسے اللہ رب العزت نے تمہارے سامنے یہ سارے سلسلے اور اپنی قدرتیں رکھی ہیں، وہی اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ پھر زندہ کرے گا۔ وہ اللہ رب العزت آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ رب العزت کے معاملات تو یہ ہیں کہ جب وہ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ سمپل کن کا لفظ کہتا ہے، اور وہ یہ بھی نہ کہے تو اس کے بغیر بھی وہ اللہ رب العزت پیدا کر سکتا ہے، ہر چیز کو بنا سکتا ہے۔ کن فیکون، وہ کن کہتا ہے اور وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جیسا اللہ چاہتا ہے ویسی ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو کتنی ہی پاکیزہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ رب العزت کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور مومنوں کو ڈانٹنے والے ہیں۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، اللہ فرماتے ہیں وہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس بات کو سمجھ لو، یہ عقیدہ اور ایمان رکھ لو کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے کچھ مقاصد بیان کیے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے جو ہے وہ ستاروں کے ذریعے آسمان دنیا کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ یہ جو ہمیں فرسٹ پہ نظر آتا ہے یہ آسمان دنیا ہے، اس سے اوپر مزید 6 آسمان ہیں، اور 7ویں آسمان کے اوپر یعنی فرسٹ جو ہے وہ ہمارا دنیا آسمان ہے دنیا، اور اس کے بعد 6 مزید کے بعد جب 7 پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان ستاروں کا تذکرہ کیا ہے جو آسمان دنیا کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور اسی طرح سے وہ ہر سرکش شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ
تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے. یعنی یہ دوسرا مقصد ہے ستاروں کو پیدا کرنے کا. اس کے ذریعے جو ہے وہ تیسرا مقصد جیسے اللہ نے فرمایا وعلامات وبالنجم ہم یہتدون, تیسرا مقصد جو ہے وہ ان سے رہنمائی پانا ہے. تو گویا کہ 3 مقاصد ہیں ستاروں کے, آسمانوں کی خوبصورتی, جو شیاطین اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ان سے مارا جاتا ہے, اور تیسرا جو مقصد ہے وہ اس کے ذریعے ستاروں کے ذریعے لوگ رہنمائی اور رستے کی تلاش کرتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب, جو ملأ اعلیٰ ہیں یعنی جو ٹاپ کے فرشتے ہوتے ہیں, جو ٹاپ سیکرٹس جو ہوتے ہیں یونیورس کے بارے میں, اللہ تعالیٰ جو ان کو مختلف جو چیزوں کے اوپر ان کو معمور کرتے ہیں, ان کی باتیں شیطان نہیں سن سکتے. یہ صرف اس وقت جو نارمل لوگوں کے بارے میں مختلف چیزیں جو مطلب فرشتے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کی باتوں کو سننے جاتے ہیں, تو تب بھی ان کے پیچھے ایک شہاب ثاقب لگتا ہے جو ان کو مارتا ہے, ایک دہکتا ہوا شعلہ ان کے پیچھے آتا ہے, اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو شیطانوں کو وہاں سے بھگایا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین کے بارے میں ذکر کیا ہے آیت نمبر 22 میں احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. اللہ فرماتے ہیں جمع کر دو ان ظالموں کو جو مشرکین ہیں, ان کو اور ان کی بیویوں کو, اور جس کی یہ عبادت کرتے تھے ان سب کو بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جمع کر لو من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم, اور ان سب کو جہنم کی طرف دھکیل دو. تو یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو خود بھی مشرک ہوں گے, جن کی بیویاں بھی مشرک ہوں گی, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے ان معبودوں سمیت, ان کے ان شرکاء سمیت جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے, ان سب سمیت ان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو جہنم میں پھینک دو. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 74 تک سورہ صافات کی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے. جنت میں اللہ رب العزت نے مختلف انواع و اقسام کے جو پھل اور فروٹس ہوں گے, جو وہاں پر مختلف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں ہوں گی, ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے. اور جنت میں جو لوگوں کو عزت دی جائے گی, اہل جنت کو, اس کا تذکرہ کیا ہے. کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے سامنے بڑی جو ہے وہ خوبصورت بیڈز کے اوپر اور خوبصورت تکیوں کے اوپر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے, اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ موتیوں جیسی حوریں اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہاں تیار کر رکھی ہوں گی. یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہاں تیار کیا ہے. پھر وہ سوال کریں گے کہ کیا دوبارہ پھر ہمیں مرنا ہے, تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ ایسا نہیں ہے, الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین, جو موت ہونی تھی سو ہو چکی, اب اس کے بعد دوبارہ کوئی موت نہیں ہے. ان ھذا لہو الفوز العظیم, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بڑی ہی کامیابی ہے. ایک طرف یہ, اب تصویر کا دوسرا رخ ہے, پکچر کی ادر سائڈ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم, کیا یہ مقام زیادہ بہتر ہے جو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کی جا رہی ہے, جو چاہیں گے وہاں پہ ملے گا, عیش و عشرت کی زندگی ہوگی, خوبصورت بیویاں اور حوریں ہوں گی, یا وہ زندگی بہتر ہے جو جہنم والی زندگی ہے, انا جعلناها, جس میں تھور کا درخت ہوگا, کانٹے دار جہنم کے خاص درخت ہے, جو کھاتے ہی ان کی انتڑیاں اور ان کی ہر چیز اندر سے جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے گی, سب کچھ جو ہے نا وہ تہس نہس ہو جائے گا, ان کا جو اندر سے ڈائجیشن کا جو نظام ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا فتنۃ للظالمین, اس کو ہم نے, اس درخت کو ہم نے بطور خاص ظالموں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. انھا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم, یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی نیچلی والی جڑ میں سے جو ہے وہ وہاں پر اس کی جڑیں ہوں گی اور وہاں سے یہ اگتا ہے. طلعوھا کانہ رؤوس الشیاطین, اس کے پھل ایسے ہوں گے, اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. فإنہم لآکلون منھا فمالئون منھا البطون, اسی درخت سے یہ کھائیں گے, اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. ثم ان لہم علیہا لشربا من حمیم, اور جب ان کو پیاس لگے گی تو اوپر سے کھولتا ہوا شدید قسم کا گرم پانی ان کے جو ہے وہ پیٹوں میں انڈیلا جائے گا, جس کی وجہ سے ثم ان مرجعہم الی الجحیم, پھر ان کو جہنم کی طرف جو ہے وہ اگین دھکیل دیا جائے گا. تو یہاں اس پانی کی وجہ سے جو ان کے اوپر جو ہے وہ پلایا جائے گا, جیسے 13ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ابراہیم میں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو پیپ اور خون مکس جو ہے وہ ان لوگوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. یہ جہنمیوں کا پینا ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر کا سارا نظام جو ہے وہ ان کے پخانے کے راستے سے باہر آ جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تم فیصلہ کر لو کہ تمہیں ان دونوں میں سے کون سا مقام چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے نیکسٹ رکوع میں کچھ انبیاء کی علیہم صلوات اللہ وسلام, ان کی دعوت کا, ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے, اور آخر میں اللہ نے فرمایا
فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ہی سلامتی ہے. کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا اور بدلہ دیتے ہیں اور یقیناً وہ ہمارے بڑے ہی برگزیدہ بندوں میں سے تھا. ثم اغرقنا الاخرین. پھر ہم نے باقی قوم کو تباہ کر دیا, جس کی تفصیلات ہم 12 پارہ میں بطور خاص جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ایک تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے وہ جو نعمتیں عطا فرمائی, جیسے آپ کا دل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سلامتی والا بنایا, شرک سے محفوظ بنایا, اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. پھر آپ نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں, یہ تمہارے معبود کس کی تم عبادت کرتے ہو, ان کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟ کیا یہ کھاتے ہیں, کیا یہ پیتے ہیں, کیا یہ بول سکتے ہیں, کیا ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے؟ تو اس کے بعد جب وہ لوگ جانے لگے ایک اپنے میلے میں, تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. تو آپ نے فرمایا فقال انی سقیم, فرمایا کہ میں تو بیمار ہوں. یہ 3 جھوٹوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا جن کو ظاہری طور پر جھوٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے, لیکن یہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے بولے تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں, میں تمہارے ساتھ میلے میں نہیں جا سکتا. اور آپ کے ہڈن جو آپ کی نیت میں تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کے بتوں کو بعد میں تہس نہس کریں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایسا کیا تھا. ایک سارہ علیہ السلام کو اپنی بہن کہنے والا, ایک اسی طرح سے یہاں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو بیمار کہنے والا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہاں پر فرمایا. اور جیسے ہی وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام بتوں کی طرف متوجہ ہوئے, ان سے کہا ہاں بھائی تم کھاتے کیوں نہیں ہو, پیتے کیوں نہیں ہو؟ اور اس کے بعد کیا کیا, بڑے والے کو توڑ دیا. اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی, اس آگ میں ڈالا, اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ سارا واقعہ جو ہے یہ بابل میں عراق میں پیش آیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آپ کو نجات عطا فرمائی, تو آپ علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے جو ہے وہ شام کی طرف چلے گئے. اور وہاں جا کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, رب هب لي من الصالحین, آیت نمبر 100 میں جس کا تذکرہ ہے. دعا کی اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت مجھے بیٹا عطا فرمائیے, مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائیے. فبشرناه بغلام حلیم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا. فلما بلغ معه السعی, جب وہ جو ہے وہ نوجوانی کو پہنچ گیا, یعنی اس کے قوا جو ہے مضبوط ہو گئے, اور وہ بچہ جیسے 13-14 سال کی عمر کا ہوتا ہے اس عمر کو پہنچ چکا. قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس خواب کا تذکرہ کیا جو انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے, اس کا تذکرہ کیا. ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے, میں یہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تو آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر. اسماعیل علیہ السلام جواب میں کہنے لگے اے ابا جان آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, یقیناً آپ اللہ رب العزت نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جیسے کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا کہ بچپن سے ہی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو کر اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ اور جو ہے وہ پیغمبر بنیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یقیناً اس کے اندر بہت بڑی آزمائش تھی. نَعَدَ لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس آزمائش سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو گزارا. اس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ ذبح بھی ہے. تو خیر اللہ رب العزت نے آپ کی قربانی قبول فرمائی. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا, ان کے اوپر چھری رکھی ان کی گردن پر, تو اللہ رب العزت نے فوراً فرشتے کے ذریعے مینڈے کو بھیجا, اور جو ہے وہ ایک مینڈا جو ہے وہ جس کو دمبا یا مینڈا کہا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت نے بھیجا, اور اس کی قربانی کا اللہ رب العزت نے حکم دیا. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اس جذبے کو اللہ رب العزت نے قبولیت کا درجہ عطا فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی, اس کا مختصر تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, یہ آیت نمبر 123 ہے سورہ صافات کی. الیاس علیہ السلام کون تھے؟ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور بعل بکہ ایک شہر کا نام ہے, بعل اصل میں بت کا نام ہے, اور بک وہاں کے بڑے بادشاہ کا نام تھا. تو ان دونوں کے نام سے ان کو کمبینیشن کے ساتھ اس کا جو ہے وہ شہر کا نام پڑ گیا. تو وہاں پر الیاس علیہ السلام مبعوث ہوئے.
बाल नामी बुत की यह कौम पूजा किया करती थी। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, उनको जो है वो बुतों की पूजा से मना किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका तज़किरा किया है, लेकिन उस कौम ने उनकी इलियास अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना। नतीजतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अजाब का शिकार किया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है और उनकी दावत का तज़किरा किया है, और उन लोगों ने जो लूत अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया और इसी तरह आपकी बीवी ने आपकी बात को नहीं माना और ईमान नहीं लाई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका तज़किरा किया है। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 139 से यूनुस अलैहिस्सलाम का बतौर ख़ास तज़किरा किया है, और जैसे उनका मछली के पेट में जाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़या को यहाँ पर जो है वो कंप्लीट तफसील के साथ यहाँ पर जिक्र किया है। ये समझ लीजिए वाक़या का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो था ये सूरह यूनुस में हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट इसका ये था कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और उनको बहुत समझाया, लेकिन ये लोग यूनुस अलैहिस्सलाम बुनियादी तौर पे थे कहाँ पे, ये बाबल का जो शहर, इराक़ का शहर नैनवा, जिसका मौजूदा नाम मूसल है, ये बेसिकली आशूरियों का पाया तख्त था, और यहाँ पर तकरीबन 1 लाख के करीब बनी इसराइली थे जिनको आशूरियों ने अपना ग़ुलाम बना रखा था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूनुस अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ मबूस फरमाया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को दावत दी, गोया कि यूनुस अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइली पैगम्बर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, उनको समझाया, लेकिन वो लोग मानने की तरफ ना आए, और नतीजा ये निकला कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर ही वहाँ से नाराज़ होकर चले गए। तो अब यहाँ से जो है वो इस स्टोरी का सेकंड जो पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर चले गए। पीछे से कौम ने जो है वो मुश्तरका तौर पर ये सोचा, बाज़ मुफस्सिरीन की राय है कि अज़ाब के आसार को देखा, और उनको देखने के बाद पूरी कौम एक जगह पे जमा हुई और उन्होंने एक मैदान में आकर इवन के अपने परिंद जो उनके पास जो उनके जानवर थे उनको भी साथ ले आए, बड़ों को ले आए, बच्चों को ले आए, नौजवान भी आए, ख़वातीन भी आए, सब ने मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आए हुए अज़ाब को, जिसके आसार वाज़े थे, अल्लाह ने उस अज़ाब को टाल दिया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम यहाँ से नाराज़ होकर एक दूसरी बस्ती की तरफ चले। जैसे ही समंदर में या दरिया में कश्ती में जाकर बैठे तो इत्तेफाक से कश्ती ऑलरेडी जो है वो ओवरलोड थी, उसमें बहुत ज़्यादा लोड पहले से मौजूद था। यूनुस अलैहिस्सलाम जब बैठे, कश्ती थोड़ा सा आगे चली, चलते ही जो है वो हिचकिचाने लगी और वो डोलने लगी। करीब था कि वो कश्ती जो है वो समंदर बुर्द हो जाए। तो कश्ती के मल्लाह ने, जो उसका नाखुदा था, उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि किसी एक शख्स को हम में से कूदना पड़ेगा, और अब जाहिर है कि कोई भी अपनी जान देने को तो तैयार नहीं होता। अगरचे यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में एक डर मौजूद था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले में मेरा नाम ही ना आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर निकले थे। और अब ये हुआ कि उन लोगों ने कहा अच्छा जी कुरानदाजी कर लेते हैं। तो बाज़ तफसीरी रिवायत के अंदर मौजूद है, 1 मरतबा कुरानदाजी की तो यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला, कुरान नाम निकला, 2 मरतबा 3 मरतबा की तो तीनों मरतबा यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। आखिरकार यूनुस अलैहिस्सलाम को उस दरिया में छलांग लगाना पड़ी। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने दरिया में छलांग लगाई तो एक मछली ने फ़ौरन आपको जो है वो उचक लिया और फ़ौरन जो है वो अपने पेट के अंदर निगल लिया। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश थी। मछली को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि तुम्हें यूनुस अलैहिस्सलाम को हज़म नहीं करना, और उसके बाद जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को फिर जो है वो हिदायत अता फरमा दी कि किस तरह से मुझसे दुआ मांगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वाक़या सूरह अंबिया के अंदर मौजूद है। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा किया है, जो इसमें आज़म कहलाता है। ये दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में मछली को हुक्म दिया, उसने ले जाकर खुश्की के ऊपर आपको, जहाँ पर एक वहाँ पर बेल थी जिसको जो है वो जैसे लौकी या कद्दू की बेल होती है, इस टाइप की बेल के पास आप अलैहिस्सलाम को यूँ अपने मुँह से बाहर निकाला जैसे आप बीमार होते हैं। तो ये सारी तफसीलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर जो है वो जिक्र फरमाई हैं। इसके बाद सूरह सौद शुरू होती है। सूरह सौद के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार का तज़किरा किया है। अल्लाह फरमाते हैं कि सौद वल क़ुरआन ज़िक्र, सौद का माना तो अल्लाह ही जानते हैं चूँकि हरूफ मुक़त्तआत में से हैं, और वो कुरान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र वाला है। बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़, लेकिन काफिर लोग फिर भी अपनी जो है वो उस हट दर्मी में, अपनी मुखालफत में और जो है वो अपने तकब्बुर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात को नहीं मानते। अल्लाह फरमाते हैं कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादव वला तहीन मनास, कितनी ही बस्तियाँ इससे पहले ऐसी गुजरी हैं जिन बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, उन्होंने बड़ा पुकारा
اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے کے بعد بہت پکارا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا اور پھر وہ چھٹکارا نہیں پا سکے۔ تو معنی یہ ہے کہ ایمان اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، جب تک جو ہے وہ عذاب سامنے نہیں آ جاتا، یا جب تک انسان کی موت سامنے منڈلانے نہیں لگتی، اس وقت تک کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے فرعون کا اور قوم عاد کا اور قوم جو ہے وہ فرعون کا تذکرہ کیا، اور فرعون کے بارے میں فرمایا وہ فرعون ذو الاوتاد، وہ فرعون جو کیلوں اور میخوں والا تھا۔ یہ کیلوں اور میخوں والا فرعون کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ جب کسی شخص کو سزا دیتا جو اس کی بات نہ مانتا اور اس کے اوپر یہ جو ہے وہ ناراض ہو جاتا، تو اس کو سزا دیتے وقت اس کے سر میں، اس کے ہاتھوں میں اور اس کے پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھکوا دیا کرتا تھا۔ الیاذ باللہ من ذالک، اتنی سختی سزائیں لوگوں کو دیا کرتا۔ اس کا اللہ رب العزت نے اس فرعون کا تذکرہ کیا ہے، اور یقیناً یہ قومیں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے ان کو اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کو اللہ رب العزت نے عذاب کا شکار کیا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام جو بڑی قوت والے تھے ان کا تذکرہ کیجئے۔ إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ بڑے ہی اللہ رب العزت کی طرف جھکنے والے اور بڑے ہی اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ توبہ کرنے والے، ہمیشہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے۔ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پہاڑ، پرندے، چرند اور ساری چیزیں ان کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتی تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان سب کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں بطور خاص اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی ایک آزمائش فرمائی ہے، اس آزمائش کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتے تھے، بہت نماز روزہ کا اہتمام کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو داؤد علیہ السلام کی نماز اور داؤد علیہ السلام کا روزہ بہت پسند تھا۔ داؤد علیہ السلام کی نماز کیا ہوتی؟ آدھی رات سو جاتے، رات کی تہائی حصہ پھر قیام فرماتے، اور پھر رات کا چھٹا حصہ پھر آرام فرما لیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام کا یہ طریقہ عبادت بہت پسند تھا، اور روزہ آپ کا یوں ہوتا، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ اللہ رب العزت کو آپ کا روزہ بہت پسند تھا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، صرف جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن چھوڑ دے۔ مسلسل روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شعبان کے مہینے میں رکھے ہیں رمضان کی تعظیم کے لیے، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو خیر داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ نے محراب ایک بنا رکھا تھا جہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ محراب میں آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، یہ آیت نمبر 21 سے اللہ رب العزت نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ، دو لوگ اچانک محراب کی دیوار پھلانگ کر داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اور جیسے ہی دیکھا کہ داؤد علیہ السلام ذرا گھبرا گئے ہیں تو اس گھبراہٹ کو فیل کرتے ہوئے فوراً کہنے لگے لا تخف، گھبرائیے نہیں، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط، کہنے لگے آپ گھبرائیے نہیں، ہمارا اصل میں ایک چھوٹا سا قضیہ ہے، ہمارا ایک جو ہے وہ فیصلہ ہے، وہ فیصلہ آپ فرما دیجئے۔ ان هذا اخي، یہ میرا بھائی ہے، له 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے، والی نعجہ میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال اكفلني واعزني في الخطاب، اور یہ کہتا ہے کہ اپنی ایک دمبی بھی مجھے ہی دے دو اور میری 100 ہو جائیں گی۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي، تو داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ تو ظلم کر رہا ہے تیرے اوپر، یہ تو زیادتی کی بات ہے، اور زیادہ تر وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، زیادہ تر لوگ اسی طرح سے ہی کرتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ مظلوموں کے اور کمزوروں کے مال کو اسی طرح سے ہتھیا لیتے ہیں۔ الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے دے تو وہ بچ جاتے ہیں۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكعا وَأَنَابَ، اب داؤد علیہ السلام نے سوچا، اس آزمائش کے بعد یہ فوراً اپنی طرف آپ علیہ السلام کا خیال گیا اور سوچا کہ یہ تو کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی تو نہیں آزمایا اس بات کے ذریعے۔ مسئلہ دراصل یوں ہوا کہ دو لوگ جو آئے فیصلہ کروانے کے لیے، انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کہتے کہ آپ فیصلہ نافذ کیجئے اور اس بندے کو منع کیجئے کہ یہ جو ہے وہ میری ایک دمبی کا تقاضا نہ کرے، اسی طرح سے بات پوچھی اور چلے گئے۔ داؤد علیہ السلام پریشان ہوئے۔ مسئلہ دراصل کچھ یوں تھا، بہت ساری اسرائیلی روایات جو ہیں وہ ایسی ہیں جو داؤد علیہ السلام کے کردار کو جو ہے وہ خام خام داغدار کرتی ہیں، جبکہ حقیقت صرف اتنی ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ صرف ایک جو ہے وہ ایک فرضی سلسلہ تھا جس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، جس کی ابھی ابتدا تھی، اور اس طرح سے معاملہ کچھ یوں تھا کہ آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ قوم کے اندر ایک فوجی آفیسر تھا، یا پھر جو ہے وہ آپ کا کوئی وزیر تھا جس کا نام اوریاحتی تھا۔
اس کی بیوی کے بارے میں داؤد علیہ السلام نے تذکرہ سنا، پتہ چلا کہ وہ اللہ رب العزت نے اس کو شکل و صورت بھی اچھی دی ہے اور اس کے کردار کی بڑی تعریف جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کے دل میں صرف یہ خیال آیا کہ اگر اس طرح کی بیوی اللہ رب العزت مجھے بھی عطا فرما دے تو کتنا ہی اچھا ہو. یہ خیال کوئی غیر جو ہے وہ ان نیچرل نہیں ہے، یہ بالکل نیچرل سی بات ہے. تو آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا. اس سے پہلے آپ علیہ السلام کی 99 بیویاں موجود تھیں. اب اس خیال کے آتے ہی اللہ رب العزت نے فوراً فرشتوں کو بھیجا اور آپ علیہ السلام کو تنبیہ فرما دی، اور آپ علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف جھکے اور اس خیال سے بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ فرما لی. حالانکہ اس طرح کے خیال آنے سے جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن انبیاء سے اللہ رب العزت اس طرح کے خیال کو بھی برداشت نہیں فرماتے. اب اسرائیلی روایات اس کے بارے میں بے شمار ہیں جس میں الیاذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ من ذالک اتنا کچھ جو ہے وہ غلیظ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو زبان پہ لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. جیسے زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں بہت ساری اسرائیلی روایات جو ہے وہ فضولیات معروف ہیں. تو اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے اوپر اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی بھی ایسی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. صرف اتنی سی بات ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے آپ کو فوراً تنبیہ فرما دی، تو اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا اس جو ہے وہ صورت کے اندر تذکرہ کیا ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، یہ ان کے وارث بنے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء کو نبی بھی بنایا تھا، بادشاہ بھی بنایا تھا، اور بہت ساری مافوق الفطرت قوتیں اور معجزات اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائے تھے. اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اللہ رب العزت نے ان کی بھی ایک آزمائش فرمائی. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی 90 بیویاں تھیں. وہ کہنے لگے کہ میں آج جو ہے وہ اپنی 90 کی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت مجھے جو ہے وہ ہر بیوی سے ایک بیٹا عطا فرمائے گا. اور صحیح حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ میں اپنی ہر بیوی کے پاس جاؤں گا، ہر بیوی ایک بیٹا جنم دے گی، اور وہ بیٹا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی راہ میں سوار ہو کر جہاد کرے گا. لیکن اس کے ساتھ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے لفظ انشاء اللہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا. تو جیسے ہی جو ہے وہ آپ علیہ السلام وہ رات گزری تو آپ علیہ السلام اپنی خواہش کے مطابق تمام بیویوں کے پاس گئے. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ایک بھی بیوی کے ہاں کسی بچے کی پیدائش کا سلسلہ نہ ہوا، سوائے ایک بیوی کے پاس جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا، لیکن وہ بھی ناقص تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام کو بھی جیسے چاہیں آزمائشوں میں ڈال سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 41 سے تقریباً 44 تک ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جن کے بارے میں کچھ مختصر طور پر تو ہم اس سے پہلے جیسے سورۃ الانبیاء میں بھی کچھ ذکر کر چکے ہیں، لیکن ڈیٹیلز میں اللہ رب العزت نے یہاں پر بطور خاص ان کی بیماری کا، ان کے صبر کا، ان کی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شفا عطا فرمائی، کمال کا انہوں نے صبر کیا، اس ساری تفصیلات کا اللہ رب العزت نے مختصر طور پر یہاں پر تذکرہ کیا ہے. اس کی مختصر طور پر ڈیٹیلز یہ ہیں کہ ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے تقریباً 1000 قبل از مسیح اللہ رب العزت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا. اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، جائیداد عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، اور اسی طرح سے بیویاں عطا فرمائیں. الغرض دنیا کی ہر نعمت اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور آپ علیہ السلام کے جتنے بھی اہل و عیال تھے وہ سارے آپ کے ساتھ بڑے ہی بہترین انداز سے وقت گزارتے. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو ایک بیماری کا سامنا کرنا پڑا. اور بیماری کے حوالے سے بھی میں وضاحت کر دوں، بعض اسرائیلی روایات میں بے شمار ایسی باتیں جو ایوب علیہ السلام کے کردار کو مسخ کرتی ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر ایسے جو ہے وہ آبلے پڑ گئے، ایسے جو ہے وہ زخم ہو گئے کہ ان میں کیڑے پڑ گئے، الیاذ باللہ من ذالک، ان میں سے اسمیل آتی تھی اور اس طرح کی چیزیں. یہ ساری کی ساری انبیاء کے کردار کو مسخ کرنے والی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ علیہ السلام کو جلد کی ایک بیماری جو ہے وہ ضرور اس نے آن لیا آزمائش کے طور پر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ علیہ السلام کے آہستہ آہستہ جائیداد جو ہے وہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد جو مال و متاع ختم ہوا، وہ جو بہترین آپ کے محلات تھے وہ سلسلہ ختم ہوا. تو آہستہ آہستہ آپ کے رشتہ دار پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ بیویاں بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئیں. صرف ایک بیوی آپ کے ساتھ رہ گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بستی والوں نے بھی آپ کو اپنے بستی سے اس وجہ سے نکال دیا کہ کہیں باقی لوگ جو ہے وہ بیماری کا شکار
شکار نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح سے یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے اوپر ڈالی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو غیر شرعی ہے اور آپ کے کردار کو جو ہے وہ داغدار کرتی ہے وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ تو خیر اس آزمائش کے بعد جو ہے وہ تقریباً 12 سال تک اس بیماری کا آپ علیہ السلام شکار رہے۔ اس دوران ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی سے ایک مرتبہ، وہ بیوی جو آپ کے ساتھ رہ گئی تھی، ایک مرتبہ ایسا اللہ تعالیٰ کی حوالے سے ایسا کلمہ زبان سے نکل گیا جو ناشکری جیسا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ہوا کہ ایوب علیہ السلام نے یہ قسم اٹھا لی کہ جب مجھے صحت ملے گی تو میں تمہیں 100 لکڑیاں، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ کہا کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو جیسے ہی آپ علیہ السلام روبہ صحت ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی اتنی صابرہ بیوی جس نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے، اس کی زبان سے اگر کوئی ایسی بات نکل بھی گئی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا جس نے آپ کا اتنا ساتھ دیا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ جھاڑو ایک لیں اور اس جھاڑو میں 100 تنکے ہوں، وہ ایک مرتبہ ہلکا سا اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ ماریں تاکہ آپ اپنی قسم جو ہے اس میں بھی پورے اتر آئیں اور جو ہے وہ آپ کی بیوی کے ساتھ کسی قسم کی ذاتی بھی نہ ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ کے جو بندے اللہ کی خاطر اپنا آپ پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ پھر آخرکار اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی اور یہ ساری تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور پھر جو ہے وہ طور خاص آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، یسع علیہ السلام کا ذکر کیجئے اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ دیگر جو انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کی ڈیٹیلز ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں پر بطور خاص یسع علیہ السلام کون تھے اور ذوالکفل علیہ السلام یہ کون تھے، ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنیدہ یعنی چنے ہوئے لوگ تھے۔ تو یسع علیہ السلام بنیادی طور پہ الیاس علیہ السلام کے نائب تھے اور شام میں تبلیغ کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے، الیاس علیہ السلام نے ان کو مبعوث فرمایا تھا، ان کو وہاں پر مقرر فرمایا، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہاں پر یہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور ذوالکفل جو تھے یہ جو ہے وہ ذوالکفل نہیں ہے جو ایک بنی اسرائیلی شخص ہے اور جس کے بارے میں موجود ہے کہ وہ بے شمار اس نے گناہ کیے تھے اور اس کے بعد اللہ نے اس کو بھی آخر بخش دیا۔ یہ وہ ذوالکفل نہیں ہے، یہ ذوالکفل الگ ہے۔ بہرحال یہ ذوالکفل جو تھے یہ ان یسع علیہ السلام کے نائب تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کا بھی اپنے برگزیدہ لوگوں میں ذکر کیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے ابلیس کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنایا اور اس کے بعد جو ہے وہ فرشتوں کو اور ابلیس کو جو کہ جنوں میں سے تھا، ان کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ 73 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، پھر سے وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے کہ یہ جنوں میں سے تھا، اس نے تکبر کیا اور کافر لوگوں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر کرنے والا ہے یا اپنے آپ کو زیادہ ہی کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا کہ ہاں میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا، مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا جبکہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، اب میرے مقرب لوگوں میں تو نہیں رہے گا اور تو جو ہے وہ مردود ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر قیامت کے دن تک لعنتیں برستی رہیں گی۔ کہنے لگا ربی انظرنی فانظرنی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان تمام لوگوں کو ضرور گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے جھانسے میں نہیں آ سکیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قال فالحق والحق اقول، یہی بات جو ہے وہ سچ ہے اور جو میں نے کہا یہ سچ ہے۔ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، اگر تو ان لوگوں کو گمراہ کرے گا تو میں تجھ سے اور تیرے جتنے بھی فالوورز ہوں گے ان سب کے ساتھ میں جہنم کو
بھر دوں گا. یہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد سورۃ زمر ہے. زمر جس کا معنی گروہ ہوتے ہیں، جنت اور جہنم کے گروہ، اس صورت کے آخر میں اس کا تذکرہ ہے پارہ نمبر 24 میں. یہاں پر اللہ رب العزت نے ابتدا میں فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کیجئے دین کو خالص اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہوئے، یعنی اپنی عبادات کے اندر اخلاص پیدا کیجئے. اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. یاد رکھیے کسی بھی عمل کے اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہونے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ عمل، اس عمل کے اندر شرک موجود نہ ہو، اس عمل کے اندر اخلاص موجود ہو، وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر ان میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوتی ہے تو کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی مزید کچھ جو ہے وہ قدرتوں کا تذکرہ کیا ہے، آسمان و زمین کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے، دن اور رات کا تذکرہ کیا ہے، سورج اور چاند کا تذکرہ کیا ہے، اور ان سب کا اپنے اپنے مدار میں چلنا اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسانی تخلیق کا ذکر کیا، جو جانوروں میں سے 8 جوڑے بنائے جن کا تذکرہ ہم سورۃ الانعام میں پڑھ چکے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، مختلف اندھیرے جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، جہاں سے انسان جو مختلف پروسیس سے گزرتے گزرتے انسان آخر دنیا میں پہنچتا ہے، اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے وہ تمہارا اللہ جس کے لیے ساری کی ساری بادشاہتیں ہیں. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت بھی صرف اسی کی ہو سکتی ہے. تو پھر کہاں یہ لوگ پھرتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نافرمانی، لوگوں کی نافرمانی کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 9 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ذرا یہ بتاؤ، امن ہوا قانت آناء اللیل، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، راتوں میں اللہ تعالیٰ کو سجدے کرنے والا اور اسی طرح سے قیام جو ہے وہ اپنی راتیں گزارنے والا، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرنے والا، ویرجو رحمت ربی، اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، یقیناً جو عقل مند ہوتے ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہاں پر بظاہر اللہ رب العزت نے جو صفات بیان فرمائی ہیں، یہ صفات ضروری نہیں کہ کسی متبحر عالم دین کے اندر ہی موجود ہوں. یہ صفات کسی عام آدمی بھی ہو سکتی ہیں جو دنیاوی اعتبار سے پرائمری تک نہ پڑھا ہو، جو اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اکیڈمک ایجوکیشن نہ ہو. اس بندے کے اندر بھی اگر یہ صفات ہوتی ہیں تو کیا سمجھا جائے گا کہ وہ شخص عالم ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس سے مراد یوں سمجھ لیجئے کہ ایک موحد شخص ہے جس کو اللہ نے توحید کی سمجھ عطا فرما دی ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے لٹریسی ریٹ میں وہ بالکل زیرو پر ہے، اس نے پرائمری تک نہیں پڑھا ہوا، کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا دنیاوی اعتبار سے، اکیڈمک ایجوکیشن اس کے پاس نہیں ہے، لیکن توحید کی سمجھ موجود ہے، توحید اس کے دل کے اندر راسخ ہے. وہ اس عالم سے، سو کالڈ عالم دین سے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا علامت الدہر کہتا ہے لیکن وہ توحید سے واقف نہیں ہے، وہ شرک کرتا ہے، لوگوں کو شرک کی طرف لگاتا ہے، اس سے یہ عام بندہ جو توحید سے واقف ہے 1000 درجے بہتر ہے. اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، انما یخشى اللہ من عباد العلماء. وہاں پر بھی اللہ رب العزت کی مراد یہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے دین کو سمجھتے ہیں، وہ اور دوسری طرف جاہل لوگ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو اس بات کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے. پھر ارشاد فرمایا ہے قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان سے کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا ہی خوبصورت انجام تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والے بڑا ہی بے حساب اجر پاتے ہیں. یہ واحد ایک ایسا عمل ہے صبر کا. آیت نمبر 10 میں سورہ زمر کی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے. اتنا اجر جو بغیر حساب کے دیا جاتا ہے اور کسی عمل کے اوپر موجود نہیں ہے. نہ نماز کے بارے میں ذکر کیا ہے، نہ جہاد کے بارے میں، نہ اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے اعمال کے بارے میں. صبر، پیشنٹ رہنا، پیشنس ہونا، یہ یقیناً بہت بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے انسان کے لیے. بطور خاص کئی طرح کا صبر ہوتا ہے. دین پر چلتے ہوئے لوگوں کے طعن و تشنیع کو برداشت کرنا، اس میں اگر مالی، معاشی اور فنانشیل پرابلمس آتے ہیں، وہاں کی مشکلات آتی ہیں، ان کے اوپر صبر کرنے کی کوشش کرنا. رشتہ داروں کی طرف سے سم ٹائم جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر صبر کرنا. اور کبھی جو ہے وہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال میں، جان میں، فروٹس میں، غلہ جات میں، اس طرح کی چیزوں میں کمی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر صبر کرنا.
کرنا. جب انسان صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے آخر میں ارشاد فرمایا, آیت نمبر 22 ہے, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, کیا وہ بندہ جس کا دل اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے, فہو علی نور من ربہ, اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور یعنی ہدایت کی جو ہے وہ روشنی پا چکا ہے, فویل للقاسیۃ قلوب من ذکر اللہ, دوسری طرف وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے اور اللہ نے اس کے دل کو سخت کر دیا ہے, یقیناً ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے. اولئک فی ضلال مبین, یہ لوگ تو واضح گمراہی میں ہیں. اور وہ شخص جس کا دل اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے, سینہ جس کا کھول دیا ہے, وہ یقیناً اللہ رب العزت کی پسندیدہ لوگوں میں اور ہدایت پر ہے. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, اللہ رب العزت نے بڑی ہی خوبصورت کلام کو نازل فرمایا. خوبصورت کلام کون سا ہے؟ قرآن مجید ہے, جس کے بارے میں آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 28 میں یہ بات ارشاد فرمائی, قرآن عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون, جو خالص عربی زبان میں کتاب ہے, جس کے جو ہے وہ جس کے اندر کوئی کسی طرح کی کوئی کمی, کوئی کجی, کوئی خامی, کوئی کوتاہی نہیں ہے, لعلہم یتقون, تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور تقوی اختیار کریں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی ہے بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے. عالم ہو وہ چاہے وہ عالم ہو, چاہے کوئی ان پڑھ ہو, چاہے جو ہے وہ امی ہو, چاہے کسی بھی طرح کا کوئی شخص ہو, وہ ڈائریکٹ قرآن مجید سے استفادہ کر سکتا ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی باتیں ذکر فرمائی ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں, ایسے مسائل ہیں جو بالکل نیچرل ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں. اس کے بارے میں قرآن مجید کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے, لہٰذا آپ صرف ہم سے مسائل پوچھیں, قرآن کو نہ سمجھیں. ہم الحمدللہ 23 پارے پہ پہنچ چکے ہیں, مختصر سمری آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کتنا مشکل ہے. الحمدللہ قرآن مشکل نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے, اپنے والے کبوتر مارنا نہیں چاہتے, اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ 2 اور 2 ہمارے 5 کبوتر ہو جاتے ہیں. کیونکہ 2 اور 2 4 تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے پرانے عقائد کو ختم کریں گے, تو ہمارے دلوں میں قرآن مجید کو قبول کرنے کی جگہ پیدا ہوگی, اور جب جگہ پیدا ہو جائے گی تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. جب ہم اپنے عقائد کو چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے, یہ سمجھیں گے کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, اور جب ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم تو ٹھیک ہیں, قرآن مجید کی پھر کوئی بھی آیت, کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے اوپر کسی بھی طرح سے اثر نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے, انک میت وانہم میتون, وضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے وہ ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک ایسے شخص کی, یہ بطور خاص ہمارے لیے بہت ہی آئی اوپننگ اللہ رب العزت نے ایک ایگزامپل بیان فرمائی ہے. یہ ایگزامپل اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 29 میں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جو کئی آقاؤں کا غلام ہے, جو کئی آقاؤں کا غلام ہے, اور اس کے جو مالک ہیں وہ سارے کے سارے بڑے ہی بخیل قسم کے, بڑے ہی جو ہے وہ ترش رو قسم کے, بڑے سخت مزاج قسم کے اس کے مالک ہیں. ایک غلام کو ان کی غلامی کرنی ہے, کبھی اس کے پیچھے, کبھی اس کے پیچھے, کبھی اس کے پیچھے, کبھی اس کے پیچھے. اور سیکنڈ نمبر پر کون ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ, دوسرا وہ شخص ہے جو کسی ایک ہی بندے کا غلام ہے, اور وہ بندہ بھی کائنڈ ہے جس کا وہ غلام ہے. اللہ رب العزت نے بنیادی طور پہ فرمایا هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان دونوں کی غلامی, ان کا لائف اسٹائل, ان کا رہنا سہنا, ان کی زندگی کا سکون, کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا. الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون, اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں, لیکن لوگ نہیں سمجھتے. مطلب کیا ہے؟ جو ایک بندہ 20 پیروں فقیروں کا جو ہے وہ مرید بن جاتا ہے, کبھی یہاں پہ دھکے کھاتا ہے, کبھی وہاں دھکے کھاتا ہے, کبھی وہاں دھکے کھاتا ہے, سینکڑوں نہیں ہزاروں پیروں کو تلاش کرتا ہے, پھر اس کو پاکستان کے پیروں پر جو ہے وہ صبر نہیں آتا, پھر اور ملکوں میں پیروں کو تلاش کرنے جاتا ہے. کبھی ہندوستان میں فلاں دربار پہ نہیں گیا, کبھی فلاں دربار پہ نہیں گیا, کبھی فلاں دربار پہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. جبکہ دوسری طرف وہ شخص ہے جو خالص اللہ رب العزت کا غلام ہے, جو اللہ کا سلیو ہے, وہ مسجد میں بھی جاتا ہے تو اس کو اللہ مل جاتا ہے, وہ زمین کے کسی بھی حصے میں ہوتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت مل جاتا ہے, وہ گھر میں بیٹھا ہوا تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت مل جاتا ہے اور اس کے مسئلے بھی حل فرما دیتا ہے, اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو ہر چیز میں جو ہے وہ پورا فرما دیتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں بطور خاص شرک کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے یہ عقیدہ بڑا ہی سمجھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت, انک میت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
انک میتون، آپ میت ہیں، وانہم میتون، اور یہ بھی سب مرنے والے ہیں. کلیئر الفاظ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی فوت ہو جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. حدیث کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے تو صحابہ نے گروپس کی صورت میں جنازہ کس کا پڑھا، صحابہ نے کفن کس کو پہنایا، صحابہ نے دفنایا کس کو، پھر مدینہ کے اندر جو ہے وہ قبر کس کی موجود ہے. اللہ رب العزت ہماری حالت پہ رحم فرمائے. اس قدر ہم بدعقیدگی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہر اسلام کے بنیادی رول کو اور اصول کو، اس کی ٹیچنگز کو ہم جو ہے نا وہ ایک منٹ سے پہلے ڈینائی کر دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر شریعت کے معاملات کو جانے. بنیادی طور پہ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر وہ فوت ہو جائیں گے تو کیا تم فوت نہیں ہوگے؟ تمہیں بھی تو فوت ہونا ہی ہے. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت والے دن اس اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.